اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس و گفتگو کتاب اصول عقائد میں آج تیسرے سبق میں داخل ہو رہا ہے، یعنی آج ہم اس کتاب کے اعتبار سے تیسرا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو سبھی کو معلوم ہے کہ اس کتاب کو جو لکھا ہے صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے، انہوں نے ہر بحث کو اصول دین کی ہر بحث کو 10 درسوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ توحید میں چل رہی ہے، اور توحید کا آج یہ تیسرا درس ہے۔ کتاب کے اعتبار سے بولو، ہماری ویڈیو کے اعتبار سے تو زیادہ ہے، لیکن کتاب کے اعتبار سے یہ تیسرا درس ہے، جس کا عنوان ہے، اس تیسرے درس کا عنوان ہے خدا کی معرفت۔ اللہ عز و جل کی معرفت کے لیے 2 اطمینان بخش راستے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے 2 اطمینان بخش راستے، یعنی صاحب کتاب نے عنوان دیا ہے اس سبق کا، اس درس کا، تیسرے درس کا، خدا کی معرفت کے لیے 2 اطمینان بخش راستے۔ اللہ کی معرفت کے لیے 2 اطمینان بخش راستے، ٹھیک ہے۔ خدا کی معرفت کے لیے یا خدا کی معرفت کے موضوع پر قدیم زمانے سے آج تک متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، یعنی اس موضوع پر یا اللہ عز و جل کی معرفت پر زمانے قدیم سے لے کر پرانے زمانوں سے لے کر بہت سارے ایک عرصہ دراز سے لے کر اب تک جو ہے وہ آج تک بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اللہ عز و جل کی معرفت پہ، اور صاحبان علم و غیر علم کے درمیان بہت سی گفتگو بحث ہوئی ہے۔ اس موضوع پر صاحبان علم اور غیر علم کے درمیان بہت سی گفتگو ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے، بہت سی بحثیں ہوئی ہیں۔ ہر ایک نے اس حقیقت کو جاننے کے لیے مخصوص راستہ اختیار کیا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کرنا، یعنی ہر ایک نے اس حقیقت کو جاننے کے لیے مخصوص راستہ اختیار کیا ہے، لیکن ان تمام راستوں میں سے بہترین راستے کہ جن کے ذریعے کائنات کے عظیم خالق کی معرفت جلدی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ 2 ہیں، یعنی جن میں بہترین جو مثلاً جو راستہ ہے جو جن کے ذریعے سے ہم خالق کائنات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ان میں سے جو بہترین راستے ہیں وہ 2 راستے ہیں جن میں بہت ہی یعنی ہم جلدی جو ہے خالق کائنات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اندرونی راستہ، نمبر 2 بیرونی راستہ۔ ایک راستہ اندرونی ہے اور ایک بیرونی ہے، ایک داخلی ہے، ایک خارجی ہے۔ داخلی یعنی جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، خارجی جو باہر سے دنیا کو دیکھ کر دوسری چیزوں کو دیکھ کر جن سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، خود ایک انسان کے اندر ہے اور ایک باہر ہے، یعنی جو دنیا میں دیکھ کے کائنات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر قادر ہے، مختار ہے، حکیم ہے، یہ سب چیزیں۔ تو اس سے 2 راستے ہیں، ایک راستہ اندرونی یعنی داخلی، سب سے قریبی راستہ ہے، بریکٹ میں لکھتے ہیں صاحب کتاب کہ یہ راستہ سب سے قریبی راستہ ہے۔ دوسرے بیرونی، سب سے واضح راستہ، ایک قریبی راستہ اور ایک واضح راستہ، دونوں راستے ہیں، دونوں طریقوں سے ہم اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اندرونی راستے میں ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں اور اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں توحید کی آواز کو سنتے ہیں۔ یہ اندرونی راستہ ہے، داخلی، یعنی اندرونی راستے میں ہم اپنے وجود کی گہرائی، خود اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، جیسے میں نے شاید گزشتہ دروس میں بیان بھی کیا تھا، امیر المومنین قائد غر المحجلین یعقوب الدین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام
جو آپ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ شاید میں نے بیان بھی کیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اعرفکم بنفسہ اعرفکم بربہ، تم میں جو جتنا اپنے آپ کو پہچاننے والا ہے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو پہچاننے والا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے رب کا پہچاننے والا ہے، رب کو پہچاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، اپنے اندر اپنے وجود میں اور اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں توحید کی آواز کو سنتے ہیں، اندرونی راستے میں ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں اور اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں توحید کی آواز کو سنتے ہیں۔ صحیح، یہ ہمارا اندرونی راستہ ہے اللہ عز و جل کو سمجھنے کا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا۔ اور بیرونی راستے میں جب ہم اس وسیع و عریض کائنات کی مخلوقات پر نظر ڈالتے ہیں، یہ دنیا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، فضائیں، یہ لہلاتے ہوئے سبزے، یہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے لمبے لمبے درخت، یہ اونچے اونچے پہاڑ، ان کے درمیان جھیلیں، جھرنے، جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تمام موجودات کی پیشانی پر اور ہر ذرے کے دل میں خدا کی نشانیوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل کی نشانیوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ نشانیاں آیات یعنی نشانیاں، فانظروا فی الآفاق، آفاق میں غور کرو، دیکھو، نظر کرو، تو ان سب میں جو اللہ کے وجود کے جلوے، اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تو ہم نے دو باتیں پڑھی، اندرونی راستہ اور بیرونی راستہ۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے امتحان میں پروردگار عالم کے معرفت اور اس کی پہچان کے، خدا کی معرفت کے لیے دو اطمینان بخش راستے آپ تحریر کریں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ پہلا راستہ، ایک راستہ اندرونی ہے اور دوسرا راستہ بیرونی ہے۔ اندرونی راستے میں ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں کچھ جھانک کر دیکھتے ہیں اور اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں ہمیں توحید کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں توحید کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بیرونی راستے میں جب ہم اس وسیع و عریض کائنات کی مخلوقات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تمام موجودات کی پیشانی پر اور ہر ذرے کے دل میں خدا کی نشانیوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ان دونوں راستوں سے متعلق گفتگو بہت طویل ہے، لہٰذا ہم ایک مختصر بحث کے ذریعے ان دونوں راستوں کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں راستوں سے متعلق گفتگو بہت طویل ہے، لمبی ہے، لہٰذا ہم ایک مختصر بحث کے ذریعے ان دونوں راستوں کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ کتنا؟ کون سا؟ اجمالی کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ گفتگو بڑی طویل ہے، اس سلسلے میں گفتگو بڑی طویل ہے، لیکن اس کے سلسلے میں جو ہے ایک مختصر بحث کے ذریعے ان دونوں راستوں کا اجمالی یعنی مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ صحیح ہے، جس میں الف اندرونی راستہ، اس میں انہوں نے جو ہے وہ بہت سی چیزیں مثلا جو ہے وہ بتائیں۔ مثلا الف میں نمبر 1 دانشوروں کا کہنا ہے، صحیح، کیا ہمیں چاہیے ان چند امور پر صحیح معنوں میں غور فرمائیں، غور کریں، غور و فکر کریں۔ ایک دانشوروں کا کہنا ہے مثلا اس کے بارے میں۔ پھر یہ کہ دوسرا ممکن ہے انسان مادی ہنگامہ آرائیوں سے چمک دمک میں اتنا مگن ہو جائے کہ وقتی طور پر اس آواز کو سننے سے غافل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ مثلا اس میں تفصیل سے انہوں نے بحث کی ہے۔ اور تیسرے تاریخ ہمیں بتاتی ہے یہ ہے چوتھے آپ بھی جب اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ مثلا اس کو مکمل کریں گے بعد میں۔ پھر اس میں انہوں نے قرآن مجید کا ارشاد نقل کیا اس سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سلسلے میں کیا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس سبق کا اختتام ہوا، شاید آنے والے پھر جو ہے وہ چوتھے سبق میں یہ وغیرہ اس کو شاید مکمل کریں۔ بہرحال تو ہم اس کو جو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پورا کر لیتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی وقت ہمارا تمام ہونے جا رہا ہے تو میں آج اپنا درس کو یہ پر روک رہا ہوں۔ پھر انشاءاللہ الف یہ ہے نا اندرونی راستہ، یہ انشاءاللہ ہم یہاں سے
کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ رکیے میں آپ کو حاضر کر دوں، مجھے اچانک کام آ گیا، اس لیے مجھے 5 منٹ پہلے جانا پڑ رہا ہے، اس لیے درس روک رہا ہوں۔